اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ مہنویت شناسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں شیعہ اور اہل سنت کی تفاسیر کے مطابق یہ گفتگو جاری ہے۔ آج کے اس محفل میں سورہ انبیاء آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے لکھ دیا، بتحقیق ہم نے لکھ دیا فی الزبور، زبور میں، بعد الذکر، ذکر کے بعد، ان الارض، زمین، یرثها عباد الصالحون، بندگان صالح اس زمین کے وارث ہوں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے تفسیری نکات اور روایات، اور آخر میں اس آیت کا کیا پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ لقد یعنی تحقیق، کتبنا یعنی ہم نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ زبور وہ آسمانی کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ذکر سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات۔ عرض سے مراد روئے زمین۔ یرثھا، اصل میں یرث کا معنی ہے ابقاء الشیء، وارث بنا دیا۔ عبادی الصالحون یعنی بندگان صالح۔ سب سے پہلے ارث کی تعریف کیا ہے، ارث کس کہتے ہیں، یعنی وارث بنا دیا بندگان صالح کو۔ خود ارث کس معنی میں ہے؟ مختلف لغات میں لغت شناسان نے اس کے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کسی معاملہ کے بغیر ایک فرد دوسرے فرد سے یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے کسی شے کا منتقل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ارث کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد میں یا ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں کوئی شے منتقل ہو جائے تو اس کو ارث کہا جاتا ہے۔ ارث میں چند بنیادی چیزیں ہیں جسے اہل لغت نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ارث کسی فرد یا گروہ سے دوسرے گروہ میں منتقل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شے ہو، کوئی چیز ہو جس کے لیے کیا ہو، بقا ہو، یعنی جو منتقل ہونے والی شے ہے، ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے والی چیز کے لیے بقا بھی ہو۔ اور تیسرا رکن کہا جا سکتا ہے، تیسرا رکن یہ ہے کہ جو پہلا فرد یا گروہ ہے ان کی زندگی ختم ہو جائے تاکہ وہ چیز دوسرے گروہ یا فرد میں منتقل ہو جائے۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ
یہ جو انتقال ہو رہا ہے وہ معاملات تجارت کے بغیر منتقل ہو جائیں، کسی عوض کے بغیر، قیمت کے بغیر منتقل ہو جائیں، اس کو ارث کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو جس نقطے کی کیا ہے وضاحت کی ضرورت ہے وہ خود زبور ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یعنی زبور کیا ہے۔ زبور کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے نقل کیا ہے۔ زبور اور ذکر، یعنی جو دو لفظ اہم آئے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْر، زبور اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ زبور اور ذکر سے مراد کہتے ہیں کتب انبیاء ہے، یعنی انبیاء پر نازل ہونے والے ہیں وہ کتابیں جو انبیاء پر خداوند عالم کی طرف سے کیا ہے نازل ہو گئی ہو۔ کتبنا فی الکتب التی انزلناہا علی الانبیاء، اس کو کہتے ہیں ذکر اور زبور۔ یا بعض نے کہا ہے کہ زبور وہ کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئی، ذکر سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ یا زبور سے مراد وہ کتاب ہے جو جناب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات سے مراد وہ کتاب ہے، یعنی ذکر سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں جسے مجمع البیان نے اہل سنت اور دوسرے تفاسیر سے کیا ہے نقل کیا ہے، اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فخر الدین رازی مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں کہ زبور اور کتاب ایک معنی میں ہے، یعنی زبور اور کتاب دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، جو الہی کتاب ہو، اللہ کی جانب سے کیا ہو نازل ہوا ہو۔ اس کے بعد تیسرا جو تفسیری نقطہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے وہ عرض ہے۔ عرض سے مراد کیا ہے؟ یرثھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، یہ عرض کیا ہے؟ زمین۔ یہاں پر مختلف اقوال اور مختلف بحث کی ہے مفسرین نے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عرض سے مراد کیا ہے؟ جنتی زمین ہے۔ ان الارض یرثھا عباد الصالحون، یہ صالح بندے روز قیامت جنت کے مالک ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ زمین سے مراد، عرض سے مراد یہی دنیاوی زمین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، اس کی طرف زیادہ اس میں کیا ہے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک گروہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جنتی ہے، بہشتی زمین ہے۔ پہلا نظریہ یعنی کہ جنہوں نے کہا کہ جنتی اور بہشتی زمین ہے، جناب آلوسی نے، مرحوم طبرسی نے اہل سنت کے اقوال کو یہاں پر نقل کیا ہے مجمع البیان میں۔ عرض سے مراد یعنی زمین سے مراد بعض روایات کے مطابق یا بعض آیات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ بہشتی زمین ہے۔ خصوصاً سورہ زمر کے آیت نمبر 74 میں آیا ہے، قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ۔ بس یہاں پر کیا ہے؟ زمین سے مراد کیا ہے؟ عرض سے مراد اورثنا الارض من الجنتی، تو یہاں پر کیا ہے؟ صراحت کے ساتھ ہے کیا ہے؟ زمین جنت ہے، جنت۔ اس کی روشنی میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو عرض آئے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جنت کی زمین ہے۔ جب جنت کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں مختلف روایات آئی ہیں۔
چونکہ یہ قول شیعہ اہل سنت دونوں خود کہ ہے علامہ طبرسی، علامہ طباطبائی، دیگر مفسرین نے بھی کیا نقل کیا ہے، اور خود علامہ طبرسی کا نظریہ واضح اور روشن نہیں ہے اور دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی دقت کی کیا ہے ضرورت ہے۔ مثلا آلوسی نے 2-3 قول نقل کیا ہے، کہا کہ زمین سے مراد یہاں پر بہشت کی زمین ہے، یا زمین سے مراد یعنی کل دنیا کی روئے زمین ہے، یا زمین سے مراد کیا ہے بیت المقدس ہے، یعنی ان الارض یرث عباد الصالحین سے مراد یعنی بیت المقدس کا وارث کیا ہے بنائیں گے، یا زمین سے مراد سرزمین شام ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ پہلا قول مثلا بہشتی زمین کیا ہے اس کو ترجیح دیتے، لیکن ترجیح دینے کی کیا دلیل ہے اسے بیان نہیں کیا ہے، تو یہ خود کیا ہے اس قول کے ضعف کی دلیل ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو ہم کسی چیز کو کیا ہے قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بھی المیزان میں زمین سے مراد اسی دنیا کے زمین مراد لی ہے، لیکن جو ارث ہیں، ارث کہا ہے کہ ارث کے 2 قسمیں، ارث ایک مرتبہ کے ہے دنیاوی ہے یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کے منافع، ایک کیا ہے ارث سے مراد کیا ہے اخروی ارث ہے، اخروی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے جب کیا ہے ارث کے ہم نے جب تعریف کی، ارث کس کہتے ہیں؟ ارث وہ چیز ہے جو ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں منتقل ہو جائے یا ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اگر ہم ارث سے مراد یہاں پر علامہ کے فرمان کے مطابق، فرمائش کے مطابق اخروی عوض لے لے یعنی نعمتیں لے لے جو انسان کے لیے کیا ہے دی جاتی ہیں، تو پھر وہ ارث نہیں ہوگا، چونکہ اگر دنیاوی اخروی نعمتیں اگر شمار کریں تو وہاں پر ارث اسے کہا جاتا ہے جو ایک گروہ سے دوسرے گروہ یا ایک فرد سے دوسرے فرد منتقل ہو جائیں، جبکہ اخروی نعمتیں انسان خود انسان اور انسان کا امن عمل ہے یا امن عمل کا نتیجہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے انتقال نہیں ہے، یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد میں انتقال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ مثلا یہاں پر ارث سے مراد کیا ہے اخروی کیا ہے نعمتیں ہوں، چونکہ وہاں پر نقل و انتقال معنی نہیں رکھتا ہے، جس طرح ہم نے کیا ہے ارث کی جو ہم نے تعریف کی ہے وہ وہاں پر کیا ہے صحیح درست نہیں آتی ہے۔ یا خود آلوسی نے بعد میں کہا ہے کہ مثلا یہ آیت ایک وعدہ الہی ہے، وَهَذَا وَعْدٌ مِّنْهُ تَعَالَى بِإِظْهَارِ الدِّينِ وَإِعْزَازِ أَهْلِهِ وَإِسْتِلَائِهِمْ عَلَى أَكْثَرِ الْمَعْمُورَةِ، یعنی یہ جو آیت ہے ایک وعدہ الہی ہے کہ دین کے اظہار اور غلبہ کے لیے اور دین کے اہل کے لیے یہ ایک اعزاز ہے اور ان کا تسلط کرنا ہے روئے زمین کے کیا ہے مختلف جگہوں پر۔ اب یہاں تک ہم نے مفسرین کے بعض اقوال کو نقل کیا اور جو اختلافی مورد تھے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب آئے کیا ہے جو روایات اس آیت کی ذیل میں ہے وہ کس قول یا کن نظریے کی یا کن نظریات کی کیا ہے تائید کرتی ہیں۔ جب ہم اس آیت کے ذیل میں اہل سنت اور شیعہ روایات پر نظر کرتے ہیں تو مختلف متعدد روایات ہیں، ان میں سے بعض کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جیسے دیکھیں پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ بِأَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِي هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْأَرْضَ مَعَ أَصْحَابِ الصَّالِحِينَ، امام مہدی اپنے اصحاب کے ساتھ زمین کا وارث ہوں گے، لِيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، تاکہ زمین کو انصاف اور عدل سے پر کرے، کما ملئت ظلماً و جورا، جس طرح کیا ہے ظلم و جور سے کیا ہے پر ہو چکا ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے۔ یا دوسری روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان الارض یرث عباد الصالحون القائم و اصحابہ،
یہ عباد الصالحون سے مراد کیا ہے؟ امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور ان کے اصحاب ہیں۔ تفسیر قمی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر یہ روایت نقل ہے۔ یا پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، شیعہ اور اہل سنت دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود، ترمذی وغیرہ وغیرہ نقل کیا ہے۔ ان اللہ تعالی، تمام مفسرین اہل سنت نے اسی آیت کے ذیل میں لائے ہیں، ان اللہ تعالی زوی لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ فرماتے ہیں خداوند عالم نے زمین کو میرے لیے ہموار کر دیا ہے اور زمین کو میرے اختیار میں دیا ہے، اور میں مشرق اور مشارق اور مغارب کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، اور میری امت اس زمین کے مالک ہوں گے جو زمین میرے لیے خدا نے ہموار کیا ہے۔ یہ بہت اہم روایت ہیں کہ پیغمبر اسلام ابھی سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ روئے زمین میرے لیے خداوند عالم نے میرے اطاعت یا میرے پیروی یا میرے لیے ہموار کر دیا ہے۔ میں مشارق اور مغارب کو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امت کیا ہے، اس زمین کے کیا ہے مالک یا اس پر مسلط ہو جائے گی۔ یا ابن عباس نے نقل کی اسی آیت کے ذیل میں، اراد ان الارض فی الدنیا تسیر للمؤمنین وهذا حکم من اللہ سبحانہ باظہار الدین واعزاز المسلمین وقہر الکافرین۔ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ مؤمنین کی نصرت کریں، اور یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ دین کو غالب کر دے، مسلمین کو عزیز کر دے، اور کیا ہے کافرین کو مقہور کر دے۔ اہل سنت کی روایت ہے الکشف والبیان عن تفسیر قرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 313 میں۔ یا شیعہ یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان۔ یہ عباد الصالحون سے مراد امام زمان کے اصحاب ہے آخر زمان میں بھی، آخر زمان میں۔ یا یہ روایت جو مشہور ہے، پہلے بھی یہ ایک دفعہ نقل ہوئی تھی یہ روایت، شیعہ اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم حتى یبعث رجلا صالحا من اہل بیتی۔ اگر دنیا ایک دن بھی باقی نہ رہے تو خداوند عالم اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا یہاں تک ایک رجل صالحا من اہل بیتی، ایک رجل صالح، ایک مرد صالح میرے اہل بیت میں سے خداوند عالم مبعوث کرے گا جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ظلما وجورا، عدل و انصاف سے زمین کو پر کرے گا جس طرح یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 465۔ یا اہل سنت کی یہ روایت محدثین اہل سنت نے نقل کیا ہے، لو لم یق من الدنیا الا یوم واحد لطول ذلك اليوم حتى يبعث فيها رجلا مني او من اہل بیتی وفی بعضها یواتی اسمہ اسمی۔ بعض روایت میں یہاں تک ہے ان کا اسم میرا اسم جیسا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا کما ملئت ظلما و جورا۔ یا جناب ام سلمہ سے یہ روایت ہیں، قالت سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر اسلام سے سنا، یقول المہدی من عطرتی ولد فاطمہ، مہدی میرے عطرت سے ہیں اور فاطمہ کے فرزند ہیں۔ یہاں پیغمبر اسلام کی یہ روایت صحیح بخاری نے نقل کیا، اور دوسرے کیا ہے محدثین اہل سنت نے، رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ ان الارض یرث عباد الصالحون فنحن الصالحون، وہ صالحین کیا ہے ہم ہیں، پیغمبر نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیا ہے احادیث ہیں، یا امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ روایت، آل محمد ومن تابعہم علی منہاجہم،
اس عباد الصالحین سے مراد آل محمد اور وہ افراد ہے جو ان کے راستے پر کیا ہے چلے۔ والارض ارض الجنہ، یہاں پر زمین کیا ہے زمین جنت ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو تجزیہ تحلیل اس طرح کیا ہے کہ جیسے کہ بعض روایت اہل سنت میں بھی ہے کہ یہ زمین جنت ہوگی، تو فرماتے ہیں اس کی کوئی دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لائیں گے، زمین اس قدر امن و امان اور نعمت الہی سے فراوان ہوں گے، مثل جنت بن جائے گی یہ روئی زمین۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین جس میں صالحین عباد صالحین کی حکومت ہو اور امام زمان کے نظام الہی، نظام امامت جب اس روئی زمین پر چلے تو وہ زمین خود زمین جنت بن جائے گی، جنت، یہ عرض جنت بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ یعنی اس دنیا کے بعد والی جنت، یعنی خود یہی دنیا امام زمانے کی حکومت اور صالحین کی حکومت کی وجہ سے یہی دنیا کیا ہے جنت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یا دوسرے مختلف روایات ہیں، ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ پس خلاصہ کرتا ہوں یہاں پر، اگرچہ اس آیت کے بارے میں مختلف اقوال ہے، بعض کہتے ہیں مراد کیا ہے زمین سے مراد یہ دنیاوی زمین ہے، بعض کہتے ہیں اخروی زمین ہے، لیکن جو قرائن ہے یا روایات جو اس آیت کے ذیل میں ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہی دنیا ہے، عباد الصالحین سے مراد کیا ہے خود امام زمان اور امام زمان کے اصحاب ہے جو اس دنیا میں آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ میں آخر میں خلاصے کے طور پر چند پیغام ہے اس آیت کے، کیا کیا پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، تمام کتب آسمانی میں زمین صالحین کے قبضے میں آئے گی، یہ خوشخبری یہ بشارت دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ، یعنی تمام کتب الہی میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ روئے زمین پر صالحین کی حکومت ہوگی یا صالحین کے تسلط میں ہوگی۔ پیغام نمبر 2 یہ ہے کہ زمین میں منافع اور استفادہ کرنا یہ صالحین کا حق ہے۔ تیسرا پیغام، پوری روئے زمین پر اب تک صالحین کے، یہاں یہ آیت کی بشارت، لیکن ہم تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں تو آج تک صالحین کی ایسی حکومت آئی ہو جو پورے دنیا پر چھائی ہوئی حکومت ابھی تک کیا ہے نہیں آئی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آیت ابھی تک اس کی تفسیر نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا یا چوتھا یہ صالحان کا وارث بننا یہ وعدہ الہی ہے اور حتماً یہ متحقق ہوگا اور ابھی تک متحقق نہیں ہوا ہے۔ روایات کی روشنی میں صالحین سے مراد امام مہدی اور آپ کے اصحاب ہیں۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ یہ آیت امت مظلوم اور ستم دیدہ کو امید زندگی اور کامیابی کی بشارت دے رہی ہے، یعنی اس آیت پر اگر کوئی عمل کرے اور اس آیت کو اگر کوئی سمجھے تو وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوگا۔ ساتواں پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک امت صالح نہیں ہوگی یا نہیں بنے گی زمین کی حاکمیت نہیں مل سکتی ہے۔ پہلے امت کو صالح بننا چاہیے، نیک بننا چاہے تاکہ روئے زمین پر کیا ہے صالحین کی حکومت آ جائے۔ آٹھواں پیغام یہ ہے کہ ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی اصلاح کرے اور صالح بننے کی کوشش کرے تاکہ ظہور کا مقدمہ فراہم ہو جائیں۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں صالح بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زمین سازان امام مہدی علیہ السلام قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔